إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دیر و در بستاں سرا ہم توتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ معزز ساتھیوں، آج 22 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور میں آپ کے یہاں جامع مسجد محمدی لکھوال ضلع چکوال میں الحمدللہ اس سے پہلے بھی حاضری ہو چکی ہے، بس اب گفتگو کی جگہ بدلی ہے، پہلے ہم محراب میں ہوتے تھے، اب آپ کے سامنے دیوار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو خوش و خرم رکھے، رب کریم حضرت صدیقی صاحب کو سلامت باکرامت رکھے۔ حضرت نے ایک محبت کی بات کی ہے تو چلو میں بھی بات کرتا جاؤں۔ آج صبح میں نے 2 سے 4 بار سوچا کہ میں پروگرام کینسل کر دوں۔ اس کی وجہ میری کوئی ذات کی بات نہیں تھی، میری پہلی اور باوفا اہلیہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے 3 بیویاں عطا فرمائی ہیں، جس کی وفا کی وجہ سے، وہ میری پہلی بیوی ہسپتال میں ہے اور اسے خون کی بوتل لگی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے سفر کیا ہے، اللہ کی رضا تو ہے، لیکن صدیقی صاحب واقعی میرے چکوال کے پہلے میزبان ہیں اور شاہد عمر کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، شاید اس کے چہرے پہ اس وقت داڑھی آ رہی تھی جب میں ان کے پاس آنے لگا ہوں۔ میرا بہت پرانا تعلق ہے، آج تو ماشاءاللہ ہمارا شاہد نہیں ہے، پروفیسر شاہد ہے۔ اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو یہ 2 حیاؤں میں قید ہو کے آپ کے سامنے آج آ گیا ہوں۔ اور تیسری بھی ایک وجہ کہ آج سے واقعی 4 ماہ پہلے یہ تاریخ ہماری طے ہوئی ہے، اسے موقع پہ یوں کینسل کرنا، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا ہے۔ اللہ کا کرم میں آپ کے سامنے ادھر پہنچا ہوں، میری گھر والی ہسپتال سے فارغ ہو کے گھر پہنچ گئی۔ حقیقت میں یقین مانے، یہ بڑی بندے کو ایک پریشانی ہوتی ہے ذہنی طور پہ، لوگوں کی دوسری بیویاں ہو جائیں نا پہلی کو بھول جاتے ہیں۔ میں آج تک پہلی کو ویسے کہتا ہوں جیسے پہلی حضرت خدیجہ ہو۔ اگر آپ کے سینے میں اپنی پہلی عالیہ کے لیے دل نہیں ہے نا، یاد رکھیں آپ کی 2 نہیں، آپ کی 4 بھی ہو جائیں، آپ با وفا نہیں، آپ بے وفا ہیں۔ تو وفاؤں کو بندہ وفاؤں کے ساتھ سلامت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس تمام محنت اور کاوش کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، ہماری کانفرنس کا عنوان ہے مقصد میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔ اس میں 4 لفظ ہیں، ایک ہے مقصد، ایک ہے میلاد، ایک ہے مصطفیٰ اور ایک ہے کانفرنس۔ کانفرنس تو جلسے کو کہتے ہیں، پروگرام کو کہتے ہیں۔ مقصد کا مطلب کیا ہے، میلاد کا مطلب کیا ہے اور مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے، میں چاہوں گا میں انہیں 3 الفاظ پہ آپ کی خدمت میں بات کروں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جشن میلاد مصطفیٰ منائیں، آپ مقصد میلاد مصطفیٰ منا کر جشن کی عظمت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں پہلے اس جملے کو سمجھا دوں کہ جشن اور مقصد میں فرق کیا ہے۔
اور ان میں اعلیٰ چیز جشن ہے یا مقصد ہے؟ توجہ رکھنا، میں بنیادی طور پہ تقریر شروع کرنے سے پہلے تمہیداً آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے اس دھرتی پہ ہمیں سلطنت خدا داد، وطن عزیز، مملکت پاکستان ایک نعمت کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا ملک ایک اعلیٰ قسم کا ملک ہے، 4 سیزن کنٹری ہے۔ 4 سیزن کنٹری بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں، جس میں چاروں موسم ہوں، خزاں بھی ہو، بہار بھی ہو، سردی بھی ہو، گرمی میں ہو۔ آپ باقی ملکوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو 4 سیزن کنٹری بہت کم ملے گا۔ یہ بر صغیر میں کچھ ملک ہیں اور ان میں ملک پاکستان کا ایک نام ہے۔ تو اتنی بڑی سلطنت جو جغرافیائی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے فروتر ہے، یہ بات تسلیم ہے کہ اسلام عرب میں اترا، پڑھا مصر نے ہے اس قرآن کو، لیکن جس طرح پاکستان و ہندوستان کے علماء نے سمجھا ہے شاید کسی نے سمجھا ہو۔ تو اتنی ہماری الحمدللہ حیثیت ہے دنیا میں، صحابہ کی اولادیں دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارے رائے آتی ہیں، اس سے بڑھ کے آپ کیا بات مانیں گے؟ لیکن ہم 14 اگست والے دن جشن آزادی کی بات کریں، اور جس کے لیے پاکستان بنا ہے، پاکستان کا مقصد اور مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم اس کلمے سے منہ ہٹا لیں تو اس جشن کا فائدہ، یہ تو وہی حال ہے، ہم نے موٹر سائیکل سے سیلنسر نکالنا تو سیکھ لیا ہے کہ زور زور سے ہم وہاں پر ریس دیں اور واہ 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 منہ پہ جھنڈیاں بنا کے زندہ باد پاکستان، تو لوگ دیوانہ تو کہیں گے، پاگل تو کہیں گے، بے وقوف اور اسٹوپڈ مین تو کہیں گے، عقل مند شہری نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے یہ سنجیدہ شہری نہیں ہے، اس نے مقصد پاکستان کے حصول کو بھلا دیا، موٹر سائیکل کے سیلنسر کو نکال کے یہ گھومتا پھر رہا ہے اور آوازیں کر رہا ہے، جیسے آج کل ہمارے کچھ نوجوان یا بازاروں میں یہی کام کرتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اس شہری کو چاہیے یہ اس بات پہ غور کرے کہ ملک بنا کیوں ہے، ملک بنانے کا مقصد کیا ہے، ورنہ رہنے کی جگہ تو ہندوستان بھی تھی، وہاں بھی ہم رہ سکتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے جو وطن عزیز بنانے والے تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع، اتنے بڑے بڑے اکابر رحمہم اللہ، انہوں نے محنتیں کیوں کی تھی؟ تو وہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عبادت، ہم اپنے اسلام اور اپنے مذہب کا تحفظ کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، یہ ہے مقصد۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس دھرتی پہ کوئی فرد نہیں آیا، جس کو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا عجزت النساء ان یلدن مثل نبینا، کہ عورتوں کے پیٹ باجھ ہو گئے ہیں ہمارے نبی جیسا بیٹا جن کے دکھائیں۔ اتنی بڑی شخصیت، ہم نے ان کے آنے پر، میلاد ان کے آنے کا نام ہے، پیدائش کا نام ہے، جشن 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 کر کر کے حضور کے مقصد کو بھلا دیا۔ اور اس کی پہلی مثال ابھی صدیقی سے فرما رہے تھے، وہ جو بچہ توبہ طیب ہو کر ادھر آیا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ محفل میلاد مصطفیٰ تو کر رہے ہو اور عصر کی نماز تو آپ نے نہیں پڑھی۔ یہ پہلا اس کا نتیجہ غیر سرکاری طور پہ، غیر حتمی طور پہ ہمیں موصول ہو گیا ہے۔ اندازہ لگا ہوا یہ حال ہے ہمارا۔ بھئی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، آنے کا مقصد تو بتائیں، مقصد کوئی نہیں ہے، جشن کی بات کرتے ہو۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ جشن مناتے، اے کاش آپ مقصد بھی اپناتے، لیکن آج مقصد اپنانے کی تو بات ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کی مثال پھر اس طرح ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں گھروں میں مہمان آتے ہیں، مہمان کے آنے پہ 2 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ایک بڑوں کی سوچ ہوتی ہے، ایک بچوں کی سوچ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے ہیں نا، ایک وہ بھی سوچتے ہیں مہمان آ رہا ہے، اور جو بڑے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں مہمان آ رہا ہے۔ مثلا کوئی اللہ والا اگر آپ کے گھر آ رہا ہو تو سارے بڑے مرد اور خواتین کیا سوچتے ہیں کہ یار اللہ والا آئے گا، اس سے برکت لیں گے، کوئی مسئلہ پوچھیں گے، کوئی دین کی بات سمجھیں گے، کوئی قرآن اور حدیث کی بات سنائے گا، دنیا میں بہتر بنے گی، آخرت بہتر بنے گی۔ اور بچے کیا سوچتے ہیں؟ آج مہمان آ رہا ہے، بہترین کھانا پکے گا، زبردست قسم کا قورمہ ہوگا، ایسے مثالیں چمچے کڑچے ہوں گے، حلوہ پکے گا، اس پر
کشمش ڈلی ہوئی ہوگی، اس میں بادام، اخروٹ، اورلم پرلم سب کچھ ہوگا اس میں، سارے لوازمات. تو بچہ جشن مناتا ہے، وہ کہتا ہے جی واہ 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 مہمان آ گئے. اسے کوئی اتا پتہ نہیں ہے کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، اسے کوئی نہیں پتا. اور جو بڑا ہے نا، وہ جشن کیا منائے گا، وہ تو مقصد پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی مہمان کی برکت لینی ہے، مہمان سے کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے، کوئی دین کی بات پوچھنی ہے. آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم چھوٹوں کی خوشی والی بات کر رہے ہیں. حضور آ گئے ہیں جی چیزیں پکا لو، حضور آ گئے ہیں جی جشن منا لو، آقا آئے ہیں تو سج گئے نے گلیاں تے بازار. تو خدا کے بندے، حق تھا آقا آئے ہیں، تیرا دل اور تیرا دماغ سج جاتا، تیرا ایمان سج جاتا، تیرے اعمال سج جاتے. بڑوں والی خوشی تو لاتا، بڑوں والی خوشی نہیں ہے، بچوں والی خوشی ہے، چھوٹوں والی خوشی ہے. پکانے کے اوپر مینیو چیک ہو رہا ہے، بھی یہ پکائیں اور یہ نہ پکائیں، یہ پکائیں اور یہ نہ پکائیں. بھائی اس لیے میں کہتا ہوں مقصد میلاد کی بات کر، جشن میلاد تو بچوں والا کام ہے. کچھ تو بندہ سمجھے، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، بچے تو نہیں رہے. وہ امام سعدی شیرازی رحمہ اللہ 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں. امام سعدی بہت بڑا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. وہ 40 سال تو نے عمر گزار لی، لیکن بچے کا بچہ ہے، ابھی تیری عمر میں کوئی سنجیدگی آئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سعدی شیرازی نے تو ہولا ہاتھ رکھا تھا کہ تو بچہ ہے. مجھے امام سعدی اجازت دیتے تو میں عرض کرتا کہ حضرت انہیں کہو بچہ نہیں ہے، بچہ کھچا ہے بیچارہ، جس کا عقل ہی کوئی نہیں ہے. بچہ ہونا تو پھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ عالم ہو. اچھا دوسری بات، ایک بات تو یہ، دوسرا مقصد رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ہم سمجھیں گے، مقصد میلاد، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے پہلے دین اسلام ہماری زندگیوں سے شروع ہوگا، اگر مقصد کو سمجھیں. یہ میں نے تمہید دی ہے، اب میں بات کرنے لگا. مقصد میلاد مصطفیٰ، پہلے آئے مصطفیٰ پر، پھر میں میلاد پہ بات کروں گا، پھر مقصد پر. مصطفیٰ، اصطفاء یصطفی، اس کا معنی ہوتا ہے سلیکشن کرنا، چن لینا. صاد کے ساتھ اصطفاء، سین کے ساتھ نہیں. ویسے آج کل استفاء کا زمانہ چل رہا ہے، سین والا استفاء نہیں، صاد والا استفاء. اس کا معنی ہوتا ہے چن لینا. تو مصطفیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اللہ نے کیسے چنا ہے؟ حدیث پاک ذکر کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مستدرک حاکم میں ہے، جلد نمبر 3 کتاب تواریخ انبیاء میں. حضرت رسول اللہ کی حدیث حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں، آقا نامدار نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی. فرمایا رب نے مجھے نبیوں کی سرداری کے لیے اور میرے صحابہ کو تمام امت کی سرداری کے لیے چن لیا. تو آقا نے تو اپنے چنیدہ ہونے کی بات خود فرمائی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا. اچھا رب نے جو منتخب کیا ہے اس میں جو درجے اور رتبے آقا نامدار کے ہیں، وہ ان درجوں اور رتبوں میں اس کائنات میں رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا. کسی نبی کے بارے میں اس کی آمد سے پہلے دنیا کو تفصیل معلوم ہو چکی ہو کہ وہ کون ہے، کیوں آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا. یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں 1,23,999 پیغمبر ایک طرف ہیں، سرور کائنات کا رتبہ ایک طرف ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یعنی کوئی بندہ دنیا میں آئے، آنے سے پہلے تو ہم اسے نہیں جانتے. میں مثال دے رہا ہوں. حضرت صدیقی صاحب کو رب کریم اولاد میں بیٹا عطا فرمائے. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہے، نہ صدیقی صاحب جانتے ہیں بیٹا ہے، نہ ہم جانتے ہیں، نہ آپ جانتے ہیں. جب بیٹا پیدا ہوگا ہم کہیں گے مولانا کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ ایک اللہ والے کی اولاد ہے، اللہ اسے نیک بنائے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن صدیقی صاحب کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد دنیا واقف ہو رہی ہے. کیا حضور پاک کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حضور پاک دنیا میں آئے، آنے کے بعد پہچانا یہ خاتم النبیین ہے، آنے کے بعد جانا یہ محمد الرسول اللہ ہے، آنے کے بعد پہچانا یہ ان کا اتنا رتبہ ہے؟ جی نہیں. آقا نامدار آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے دنیا حضور سے واقف ہو چکی. یہ اتنا لینتھی ٹاپک، اتنا طویل عنوان ہے، اگر میں اس پر رسالت میں آپ کے دلائل شروع کروں نا، یقین مانے سارا وقت اس پہ گزر جائے. کائنات بنی ہے، کائنات حضور کو جانتی ہے، کائنات سجی ہے، کائنات حضور کو جانتی ہے.
اور کائنات میں مجمع رچا اور بسا ہے. کائنات حضور سے واقف ہے. جب سب کچھ سج گیا پھر مہمان خصوصی کے طور پہ محمد مصطفیٰ آئے. میں اس پر چلو چند واقعات عرض کرتا ہوں, توجہ رکھنا. مثلا سب سے پہلے جب یہ کائنات بنائی گئی ہے تو کائنات کے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام, اور وہ اس دھرتی کے وہ انسان ہیں جن کی ولدیت بھی کوئی نہیں, کوئی سلسلہ ولدیت نہیں ہے آگے ان کے معاملات میں. بس حضرت اللہ نے ان کو پیدا کیا. حضرت آدم پہلے انسان ہے اس دھرتی کے, وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پہلے شخص کو بھی رسالت مآب کا رب نے تعارف کروایا. پہلے شخص کو بھی. مثلا حضرت عمر کی حدیث ہے, یہ بھی مستدرک کے حاکم میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا اور حضرت آدم کے تعارف کا واقعہ سنایا. کہتے ہیں وہ کیا؟ ایک تفصیلی واقعہ. میں صرف ایک حدیث نقل کرنے لگا ہوں, جھلکی دیتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ اگلی بات میری سمجھ پائیں. آپ نے تفصیل سنی, حضرت آدم کو رب نے پیدا فرمایا, فرمایا درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم سے بھول ہوئی, درخت کے قریب گئے. اما حوا حضرت آدم کو رب نے زمین پہ بھیجا. سنی ہوئی ہے نا تفصیل. جب زمین پر آئے ہیں, اس بارے میں اسرائیلی روایات ہے کہ 300 سال تک دعائیں مانگی ہیں. کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, کلمتن نہیں, کلمات پرولر جمع کا صیغہ ہے. کئی دعائیں مانگی ہیں. کچھ دعائیں قرآن میں ہیں, کچھ دعائیں فرمان میں ہیں. قرآن کریم میں کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب آپ نے ہمیں ہماری بھول کی معافی نہ دی نا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہو رہی ہے, جواب نہیں آ رہا. رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث حضرت عمر لائے. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بات بتائی کہ جواب حضرت آدم کو کب آیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کب آیا, تو گویا حضور پاک نے فرمایا جب ان کی زبان پر ذکر مصطفیٰ آیا. جی وہ کیسے؟ کہ دعا مانگتے مانگتے ایک دن یوں دعا کے الفاظ پڑھ دیے, اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. مولا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے. سوال ہوا, اب تک جواب کوئی نہیں. اب فوراً پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ. فوراً اللہ کی طرف سے جواب, اے آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ کے علم میں ہے ایک ایک چیز. اللہ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کیوں کہہ رہا ہے, لیکن اظہار رتبہ مصطفیٰ کی وجہ سے رب کریم نے پوچھا, ورنہ اللہ کا علم کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. قرآن کہتے ہیں اس پوری زمین میں, اس پورے سمندر میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کہ کیسے پتہ ہے؟ کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, من الورقہ نہیں ہے, من ورقةٍ, اس تا کے نیچے دو زیر ہے, اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں. فرمایا دنیا میں کسی درخت کا کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے. نکرہ کی بات کی ہے, من ورقةٍ, معرفہ کی بات نہیں کی. یہ رب العزت کا علم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کا رب کریم کا علم ہے, کوئی خشکی کی چیز, کوئی تری کی چیز, یہ پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے. یعنی یہ علم ہے رب کا. اس کے باوجود بھی اللہ پوچھتے ہیں یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ. حضور پاک علیہ السلام کا تعارف تجھے کیسا ہوا؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ان کا ذکر کیسے؟ اب دیکھیں اتنے عرصے سے جواب نہ آئے اور اب جواب آ جائے تو بندے کی امید کتنی مزید مضبوط ہو جاتی ہے. اب حضرت آدم اور اما حوا نے اس کی وجہ پیش کی کہ اللہ ہمیں تعارف کیسے ہوا؟ لما خلقتنی بیدک. یہ حضرت اما حوا کی بھی پیدائش سے پہلے کی بات حضرت آدم کر رہے ہیں. اما حوا تو جنت میں جا کر ان کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں نا. حضرت آدم اما حوا کی وقت کی بات نہیں کر رہے. فرما رہے ہیں ابھی تو حوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. جب مجھے آپ نے پیدا فرمایا
اور پیدا فرما کر مجھے اپنے سامنے ٹھہرایا. وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، جب مجھ میں آپ نے روح ڈالی. فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، آپ کے عرش پہ عبارت لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو حدیث پاک ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ حضور پاک کا تعارف کب سے ہے، حضور کی جان اور پہچان کب سے ہے؟ فرمایا جب روح آئی فوراً دیکھا. ابھی تو جنت گیا نہیں، ابھی تو جا کر بیوی کی پیدائش ہوئی نہیں، ابھی تو اس دھرتی پہ دوسرا کوئی انسان پیدا ہوا نہیں. روح آئی، پہلی زیارت عرش پہ اللہ کی ہوئی، اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کی نام ہوا. سبحان اللہ. ایک جملہ میں کہتا ہوں، اس حدیث پاک کو ہم کئی دلائل پہ فٹ کرتے ہیں. وسیلہ بھی یہاں سے، اسی طرح رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دعا میں مزید بندے کو برکت ملے، وہ بھی یہاں سے. حضرت آدم علیہ السلام اول انسان اس دھرتی کے، یہاں سے حدیث پاک سے استدلال میں تائید مل جائے گی. ایک مسئلہ اور بھی نکلا، وہ کیا ہے کہ نبی جو ہے نا وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس حدیث پاک سے نکلتے ہیں. توجہ رکھنا. حضرت آدم جب پیدا ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں کسی اسکول پڑھنے گیا تب مجھ میں پڑھنے کی صلاحیت آئی؟ نہیں سمجھے؟ نہیں. اللہ میں کسی استاد سے پڑھنے گیا تب پڑھنے کی صلاحیت آئی؟ جی نہیں. وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، روح میرے اندر آئی. فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فا تاکیب بلا وصل ہے. فوراً میں نے سر اٹھایا. فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، فوراً میں نے پڑھ لیا. پتہ چلا نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ اللہ سے علم و عمل لیتا ہے. ابھی تو کہیں گئے ہی نہیں ہے نا پڑھنے. ایک عصمت انبیاء، یہ پانچواں نظریہ بھی یہاں سے ثابت، اور جس کے لیے میں نے بات چلائی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، پہلے نہیں. رسول اللہ ایسے نہیں ہیں، آئے تو پہچانے جائیں. کائنات بنی اور سجی ہے تو رسالت میں آپ کا تعارف ہوا ہے. یہ پہلے انسان کو تعارف ہو گیا. اچھا، رب کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا آدم غفرت لک، اے آدم میں نے تیری بھول کی تجھے معافی دے دی. ولولا محمد لما خلقتک، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر یہی نام نامی اس میں گرامی والی شخصیت نہ ہوتی میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات ہے. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، جب ہم یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں نا، ہمارے کچھ ساتھیوں کو حدیث پر اشکال کرنے کا کوئی شوق چڑھا ہوا ہے. فوراً آپ کے سامنے اشکال کرتے ہوئے کہیں گے صدیقی صاحب اے مفتی صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، اتنے قرآن بیان نہیں کیتا، حدیث بیان کی تھی. اچھا آپ فرما دیں قرآن پاک کہاں بیان کریں؟ کہتے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کائنات تو عبادت خدا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کہا قرآن تو کہتا ہے عبادت کے لیے کائنات پیدا ہوئی، اور آپ لوگ حدیث سناتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات پیدا ہوئی. اب ہم قرآن مانیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے. یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو ہمیں یہ بات سمجھائے کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آیت قرآنی، کوئی حکم فرمانی کے مخالف نہیں ہے. جو قرآن ہے وہی رسول اللہ کا فرمان ہے، اس سے ایک دوسرے کے خلاف نہیں. ہاں کسی کو خلاف نظر آتا ہے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈ لے، یا خلاف نظر آتا ہے تو اپنی نظر کا علاج کروا لے. بعض اوقات خلاف نظر آئے نا تو نظر کا بھی علاج، نظر کا بھی تو دھوکہ ہے نا. ہمارے یہاں ایک عبد المجید تھا، ویسے نام سمجھانا ہوں باقیہ کسی اور کے پھر وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے میں نام کوڈ نام رکھ رہا ہوں، دنیا میں لوگوں تک تو خبر چلی جاتی ہے. مثلا ایک عبد المجید صاحب تھے، ان کو ایک شوق چڑھا کہ مجھے اینک لگانی چاہیے. اینک ان کی دید کمزور نہیں تھی. انہوں نے معلومات لیں کہ بھئی کس ڈاکٹر سے آنکھیں چیک کراؤں، تو بتایا فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے،
مثلا یہ عبد المجید ہے اور وہ کوئی عبداللہ ہے، تو وہ عبداللہ کے پاس چلے گئے، ادھر گئے نا آنکھیں چیک کرنے کے لیے، اس کو دیکھا تو انہیں یاد آ گیا عبد المجید صاحب کو کہ یہ تو میرا کلاس فیلو ہے یار، ہم تو اکٹھے پڑھے تھے، میں اسکول چھوڑ کے کوئی اور نالائق بھانڈا بن گیا تھا اور یہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئے۔ تو اس نے دیکھا عبداللہ تو وہاں کے جی میں، وہ تو یاری لگ گئی، آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا جی میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، یہ چیک کرو۔ تو اس نے چیک کیا، انہوں نے کہا بھائی فیس بھی اپنی واپس لے لو، تو ہمارا یار ہے، تیری کوئی آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، تیری ماشاءاللہ آنکھیں ٹھیک۔ اس نے کہا نہیں میری آنکھوں کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے پھر چیک کیا، ادھر ادھر لیزر مشین اور سب، کچھ بھی سمجھ، انہوں نے کہا یار کوئی نہیں، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میری ڈاکٹری کہتی ہے تیری آنکھیں ٹھیک ہیں۔ یہ کہنے لگا اچھا یار مجھے ایک اینک لگا دے۔ اس نے کہا کیسے لگا دوں؟ کیوں؟ انہوں نے کہا یار مجھے شوق ہے دور والی چیز مجھے قریب نظر آئے، وہ مجھے اینک لگا دے۔ اب دوست سے ایک دوسرے کی مانی، اس نے انہیں اینک کوئی تجویز کر کے دے دی، اتھو دی چیز انہوں اتھے نظر آئے۔ اب یہ اینک لگا کے اگلے دن گلی میں جا رہا ہے، جاتے جاتے اس کے سامنے نالی آ گئی، اور نالی تھی ادھر اور اس کو نظر آئی، سمجھ رہے ہیں نا، نالی ادھر تھی اس کو نظر آئی ادھر، اور اس نے سنبھال کے اپنا پاؤں جو ادھر رکھا تو دے مار 4.5 اس کے اندر، تو نالی سوما خراب ہو گیا بندہ، اور کہنے لگا عبداللہ ڈاکٹر بڑا بد ہے، اینک لگانی کو نہیں آتی، کہ عبداللہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے اسے اینک لگانی بھی نہیں آتی۔ غلطی عبداللہ کی نہیں تھی، غلطی ڈاکٹر کی نہیں تھی، اس کی نظر کا قصور تھا۔ اس نے اپنی نظر پہ آنکھیں کیوں رکھی ہیں، یہ اینک کیوں رکھی ہے، نہ رکھتا۔ ہمارا حال بھی آج کل یہی ہے، مسئلہ قرآن اور حدیث کا اتفاقی ہوتا ہے، خام خواہ سے شیطان کوئی راہ کی پٹی دکھائے بھئی یہ حدیث اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے لہٰذا قرآن میں لے لیں اور حدیث چھوڑ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جواب تلاش کریں۔ سوال ہے کہ قرآن کریم میں ہے کائنات بنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت خدا کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے، اور حدیث پاک کہتی ہے کائنات بنی ہے اس کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے، تو عبادت خدا وجہ ہے یا آمد مصطفیٰ وجہ ہے؟ ہم نے کہا سنو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ کیوں؟ جب کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، سبب اور ہوتا ہے وجہ اور ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی پوچھے آپ لکھوال چکوال میں کیوں آئے، میں کہوں مولانا صدیقی کی دعوت پر آیا ہوں۔ آپ باہر جائیں، کوئی آپ سے پوچھے مفتی عبدالواحد قریشی کیوں آیا، آپ کہیں گے تقریر کرنے کے لیے آیا۔ ایک بندہ کہے بھائی یہ دو باتیں کیسی ہو گئی، مولوی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا جی انہوں نے دعوت دی ہے، لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں تقریر کے لیے آیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، خلاف نہیں ہیں، دونوں باتیں سچی ہیں۔ آنے کا سبب آنے کی وجہ الگ الگ ہے، آنے کی وجہ مولانا کا آنے کا سبب مولانا کی دعوت دینا ہے، یہاں آنے کی وجہ لوگوں کو بیان کرنا ہے، وجہ اور ہوتی ہے سبب اور ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کائنات بننے کا سبب مصطفیٰ کی ذات ہے، اس کائنات بننے کی وجہ اللہ کی عبادت ہے، عبادت خدا بھی ٹھیک ہے، آمد مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آیت بھی ٹھیک ہے، حدیث پاک بھی ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا تھا رسالت مآب آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے دنیا ان کے تعارف کو جانتی تھی۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک نام گزرا ہے، قرآن کریم میں سورۃ نوح موجود ہے، 2 رکوع کی سورۃ نوح ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رب کریم میں نے تو ان کو دن نہ دیکھا رات نہ دیکھی، انہیں دعوت دی لیکن انہیں نہیں مانا، 950 سال دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال نہ مانے، آخر عذاب آیا، امت ڈوب گئی، نبی اور نبی کے ماننے والے بچ گئے۔ لیکن میں جو جملہ آمد مصطفیٰ پہ سنانے لگا ہوں اب توجہ رکھنا۔ اسی اثناء میں ایک خاتون آئی جو حضرت نوح علیہ السلام کوئی تابع دار تھی، حضرت نوح کے پاس آ کے کہتی ہے اے نبی اللہ میری اولاد کے لیے دعا کریں، وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا، اس کے لیے دعا کی،
اور پوچھا مائی صاحبہ کتنی کتنی عمر میں تیرے بچے فوت ہو جاتے ہیں؟ وہ کہنے لگی یہی 250 سال اور 300 سال، بس اتنی ہی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، 950 سال جو بڑی بڑی عمر ہوتی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا، ایک امت ایسی بھی آخری نبی کی آئے گی جس کی اوسط عمر 60 سے لے کر 90 کے درمیان۔ اچھا، انہوں نے کہا ایسے بھی آئیں گے؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر تو وہ اس دھرتی پہ کوئی مکان بھی نہیں بنائیں گے کہ تھوڑے وقت کے لیے آئیں گے، کہ میرے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی تو 2.5 سال کی عمر پہ فوت ہوا ہے اور وہ کل 90 سال کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا سب سے زیادہ مکان انہوں نے ہی بنانے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اگر یہ عمر مجھے ملے نا تو میں ایک سجدے میں گزار دوں۔ اور سنو جو میں سمجھانے لگا ہوں، اس پوری بات میں واقعہ اپنی جگہ، لیکن رسالت مآب ابھی دنیا میں نہیں آئے، آنے سے پہلے تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا۔ یعنی کتنا پہلے رسول اللہ کے آمد کے استقبال ہے۔ اگر تھوڑا اس سے بھی آگے آئے، قرآن کریم کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا۔ کیا امتحانات؟ مال مہمانوں پر قربان کر دیا، ہجرت قبول کر کے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت بیوی اور بچے کو جا کر بواد غیر ذی زرع، اس جگہ جہاں کچھ اگتا بھی نہیں ہے، اس مکہ کی بستی میں چھوڑا اور ان سے بات بھی نہیں کرنی۔ کوئی پڑوس میں بستی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے تھے اور مکہ آئے ہیں۔ گوگل میپ میں ذرا سرچ دیکھیں فلسطین اور مکہ مکرمہ کا فاصلہ کتنا ہے۔ چوتھا امتحان، اب جب بچہ فلما بلغ معہ السعی، اتنا ہوا کہ باپ کے ساتھ بغیر انگلی پکڑے چل سکتا ہے، فرمایا اب اس کو ذبح کرو۔ یہ تو رب کا کرم نا، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے بچا لی اور دمبا دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہوئے امتحان میں۔ کتنے بڑے بڑے امتحان تھے۔ یہ سارے امتحان کر کے پوچھا اے ابراہیم کیا چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ پہلا پارہ کیا کہتا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب کریم میری نسل سے اپنے خزانے میں وہ ہیرا عطا فرما دے جو کل کائنات میں ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا نا حضرت رسول اللہ کو۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی مصطفیٰ کی آمد نہیں ہے، استقبال اور چرچے پہلے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ تشریف لائیے تھوڑا آگے۔ ان کی 2 اولادیں مشہور ہیں، 2 بیویاں ہیں سارہ اور ہاجرہ، 2 بیٹے ہیں، ایک اسحاق اور ایک ابراہیم، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل علیہم السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل میں لڑیاں ہیں، پوری انبیاء کی لسٹ ہے۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، یہ نبی کے بیٹے بھی ہیں، نبی کے پوتے بھی ہیں اور نبی کے پڑپوتے بھی ہیں، خود بھی نبی ہیں۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، تو سلسلہ یہاں تو ایک ایک خاتون کسی نبی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے اور کسی کی ماں ہے۔ حضرت لیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت یعقوب کی بیٹی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن ہیں، اور حضرت ذوالکفل کی اماں اور حضرت ایوب کی بیوی ہیں۔ یعنی یہاں تو یہ سلسلہ ہے۔ یہ حضرت اسحاق کی لڑی ہے اور دوسری لڑی حضرت اسماعیل والی ہے، اس میں اور کوئی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، انہی کی نسل سے دیا اور اسی جگہ سے دیا جنہیں بظاہر کاٹنے کا حکم تھا، رب نے اسے کٹنا نہیں، اس طرح بڑھنا سکھایا ہے کہ قیامت تک اس کی نسل چلی ہوئی ہے۔ ہم بنی اسرائیل نہیں، ہم بنی اسماعیل ہیں۔ تو میرے دوستو، رسالت مآب کا ذکر حضور کے آنے سے پہلے، اگر میں اس سے بھی تھوڑا آگے آؤں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں باقی واقعات چھوڑتے ہوئے میں نے دوسرے عنوانات پر بھی بات کرنی ہے، توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اور جو خوشخبریاں دی ہیں اور جو اعلانات فرمائے ہیں، ان میں بنیادی اعلان آمد مصطفیٰ کا ہے۔ سورۃ صف پارہ نمبر 28، سورت کا پہلا رکوع، رب کریم فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔
فرمایا لوگو میں تمہارے پاس انجیل لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، لیکن یاد رکھنا ایک میری ڈیوٹی اعلان کی یہ بھی ہے کہ میں آمد مصطفیٰ کا اعلان کیے ہوئے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک 600 سال کا فاصلہ ہے، اس درمیان کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہونے سے بھی بڑے عقدے حل ہوتے ہیں۔ جو لو کان بعدی نبی لکان عمر ہے، یہ بھی یہاں سے حل ہوتا ہے کہ وہاں فاصلہ نہیں ہے۔ یہ عنوان ہوتا، میں اس پہ تفصیل دیتا، میں اپنے عنوان پہ دینے لگا ہوں توجہ۔ یہ 600 سال کا فاصلہ ہے، ان نے اعلان کر دیا۔ بلکہ میں یہاں پر ایک جملہ رکتے ہوئے کہوں، مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ ایک یہاں پر بڑی بات لکھ گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا حضرت عیسیٰ کے آمد اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے پہ، تو مجھے دو چیزیں بڑی عجیب ملی۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے ہیں، والد ان کا نہیں ہے، امر کن سے اللہ نے انہیں پیدا کیا حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے، اور وہ پیدائش کے بعد بھی کنواری ہیں، کوئی ان کی شادی نہیں ہے، ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تو موت بھی نہیں ہے ان کی، بغیر موت کے انہیں آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ قیامت سے پہلے وہ زمین پر تشریف لائیں گے اور رسول اللہ کے دین کی مدد اور نصرت فرمائیں گے، حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کتاب دینی تھی انجیل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی ہے، انہیں والد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، والد کے ذریعے ہی، اور پھر وفات کے ذریعے دنیا سے اٹھایا۔ اگر انجیل دینی تھی تو تورات ان کو ملی، وہاں والد بھی ہے، موت بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو، باقی انبیاء کو دیکھو، حضرت عیسیٰ کا نہ والد ہے نہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہے، آسمان پہ ویسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ وجہ کہتے ہیں مجھے تو کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ سمجھ آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ڈیوٹیوں میں بڑی اہم ڈیوٹی دی گئی تھی۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ اعلان تھا آمد مصطفیٰ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نے دنیا میں جانا ہے، تورات تجھے انجیل ہم دیں گے، تو وہاں جا کر تبلیغ کرے گا، اپنی قوم کو سمجھائے گا، مذہب ایمان دین بتائے گا۔ لیکن تیری ڈیوٹیوں میں ایک بہترین ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داریوں میں اعلیٰ درجے کی ذمہ داری یہ ہے کہ تو نے اعلان کرنا ہے کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ کہا حضرت عیسیٰ نے تو اعلان کر دیا، قرآن کہتے ہیں۔ سنو، مولانا فاروقی محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی آمد کے اعلان میں رب نے حضرت عیسیٰ کو اتنا جلدی بھیجا کہ ان کے والد کا انتظار نہیں کیا، اور جب ان نے اعلان کر لیا تو اتنا جلدی اٹھایا کہ ان کی موت کا انتظار نہیں کیا۔ یعنی اس انداز میں آمد مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ تو یہ رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا قرب کتنا اور تعلق کتنا۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا جاؤں، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ابھی حضرت جہلمی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، یہ انہی کے ہاں کی تو بات ہے جو حضرت قاری طیب صاحب نے صلح نامہ لکھوایا تھا اگست 1962 والا، ہاں، عقیدہ حیات النبی پر۔ حضرت قاری طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کی آدھی صدی تک محتمم رہے ہیں، نصف صدی تک، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، حضرت نانوتوی کے پوتے ہیں، مولانا احمد نانوتوی کے بیٹے ہیں حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے کلمات طیبات، 9 جلدوں میں ہے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں خطبات حکیم الاسلام، ان کا اصل نام کلمات طیبات ہے۔ ان خطبات میں خطبہ قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کا ہے، نزول مسیح کی حکمتیں، کہ حضرت عیسیٰ کو زمین پر بھیجا کیوں جائے گا دوبارہ، اس کی وجوہات لکھتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے شیخ طریقت حضرت مولانا محمد طیب غفاری دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے تھے کہ جب میں قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کا بیان سنتا نا، فرماتے کہ ایک ہفتہ تو میں ایڑیاں اٹھا کے چلتا تھا کہ میں نے قاری طیب کو سنا، میرا ایسا ذہن کھل جاتا۔ یعنی آپ اس کے علوم کو دیکھیں نا، آپ دنگ رہ جائیں۔ وہ لکھتے ہیں نزول مسیح کی حکمت ہے، حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ حضرت موسیٰ کو رب بھیج دے، آپ چلے جاؤ دجال کا مقابلہ کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یا کسی اور کو، حضرت زکریہ کو رب بھیج دے، آپ جائیں دجال کا مقابلہ کریں، امام مہدی کا ساتھ دیں، صرف حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں اور کئی رشتہ داریاں ہیں۔ رشتہ داریوں کا کیا معنی؟
عیسیٰ علیہ السلام کس کا رشتہ دار ہے؟ اس کا تو والد ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں دادا ہی کوئی نہیں ہے، رشتہ داری کہاں سے آ گئی؟ کہا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ سنیں، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن نے رحمت کہا ہے اور رسول اللہ کو بھی قرآن نے رحمت کہا۔ میں نے آپ کے سامنے حضور پاک والی تو آیت پڑھ دی، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کو کہاں کہا گیا؟ سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کا دوسرا رکوع، رب کریم فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں اپنی نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہوں، تبھی کواری کے پیٹ سے پیدا کیا۔ تو کہا ادھر بھی رحمت ادھر بھی رحمت، رحمت کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تو ایک رحمت للعالمین کے دین پر مشکل آئے گی کہ دجال کا ظہور ہوگا، تو اللہ دوسری رحمت حضرت عیسیٰ کو بھیج کے اس کا قلع کما کرائے گا۔ کہ ایک وجہ اور بھی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیویاں ملیں گی جن کا دنیا میں نکاح رسول اللہ سے نہیں ہوا۔ حضرت آسیہ کا نام بھی آتا ہے اور حضرت مریم کا نام بھی آتا ہے۔ امام عبد الکریم نابلسی نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہوگا، تو کہ جب حضرت مریم کا نکاح حضور پاک سے ہوگا تو حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد ہیں۔ والد تو نہیں ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بمنزلہ والد ہیں۔ حضرت عیسیٰ حضور کے کون لگے؟ بمنزلہ بیٹے لگے۔ جب بمنزلہ والد کے دین پہ مشکل آئی تو بمنزلہ بیٹے کو مدد و نصرت کے لیے بھیجا۔ کہتے ہیں اس میں ایک وجہ مختلف معاملات کی نظر آتے ہوئے کچھ اشارات اور بھی ہیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ حدیث پاک میں ہے دو نشانیاں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اپنے ساتھ تعلق کی بتائی ہیں۔ کہ وہ کیا؟ کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جہاد کا اعلان کریں گے، دجال کو ماریں گے اور وہاں مسلمانوں میں امن قائم کریں گے، شریعت کا نفاذ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ کہ دو باتیں اپنے ساتھ ریلیٹڈ فرمائیں۔ فرمایا تزوجوا ویولدوا ویدفنوا معیا، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے اور ان کی قبر تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ بنے گی۔ کہ یہاں دو باتیں کیسی؟ سنو، کہتے ہیں ان کی شادی، ان کی بچے تو ہوں گے، بنو کلب میں ان کی شادی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رسول اللہ کی قبر مبارک پہ آئیں گے تو مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 11 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا ثم لیأتین علی قبری حاجا او معتمرا فقال یا محمد لاجیبنہ، فرمایا حضرت عیسیٰ مجھے سلام کریں گے اور میں نبی ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو فرماتے ہیں سلام ہر مسلمان امتی حضور پاک کی قبر پہ کر رہا ہے اور ہر خوش قسمت حضور پاک سے جواب بھی لے رہا ہے۔ میں نے ہر خوش قسمت کہا، ہر مسلمان نہیں کہا، اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، مولانا امیر علی قریشی رحمہ اللہ، میرے دادیال سے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت والد صاحب کے بڑے قریبی رشتہ داری تھی۔ ان کا ایک نام ہے، اگر کبھی آپ نے سنا، ان کی ایک کتاب دعوت مباہلہ چھپی ہوئی ہے، وہ ان نے نورانی میاں کو پکڑ کے کہا تھا کہ آپ میرے نال گل کر مدینے میں، تو اس کے بعد پوری ترتیب ایک واقعہ ہے ان کا۔ تو یہ روزہ رسول کے خادم تھے، خدمت میں انہوں نے وہاں وقت گزارا ہے، اور جتنے لوگ رسالت مآب علیہ السلام کی شان میں اوپر نیچے کرتے تھے، سعودی حکومت میں جو پابندی ان پہ لگی تھی سعودی داخلے کی، ان کی وجہ یہی تھے امیر علی صاحب۔ یہ بیعت ہیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے، بہت بڑا آدمی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ پاک پہ تو بیٹھا ہوں، اللہ والا بندہ ہے، اب اللہ والے کا کشف حق ہے، آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے کرامات الاولیاء حق۔ میں کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا، اس بزرگ کا کشف نقل کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا رسالت مآب علیہ السلام کو، کہتے ہیں میری آنکھیں بند، اپنی نیند اور کشف کی حالت بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزوں میں تشریف فرما ہے اور امت آ رہی ہے اور رسالت مآب پر سلام پیش کرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر جواب دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں
جن کو جواب تو ملتا ہے لیکن رسول اللہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کو آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ان کا چہرہ سنت کے مطابق ہے، اور جن کو منہ پھیر کے جواب دیتے ہیں ان کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، آپ میرے قابل احترام بھائی ہیں، لیکن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، ہمارا یہ لباس اتار دیا جائے گا، ہمارے سر سے ٹوپی پگڑی ہٹ جائے گی، ہمارے ساتھ یا دل کے اندر کا ایمان جائے گا یا چہرے کی سنت مصطفیٰ جائے گی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے جتنے حضرات اس سے محروم ہیں وہ ایک بات طے کر لے کہ اللہ ہم غلط ہے، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ ذہن ہوگا نا تو ایک دن اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وہیں آ جائیں جو بات چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملے گا تو کہتے ہیں مسلمان ہر خوش قسمت کو جواب ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کوئی خاص؟ کہا جی ہاں، کہا ہو سکتا ہے بلند آواز سے ملے، ہو سکتا ہے کوئی اور ترتیب ہو، اس لیے ان کی خاص ذکر فرمایا۔ دوسرا اپنے ساتھ قبر دیں گے، کہا ان دو کی بھی ایک وجہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ جب بیٹا کوئی اچھا کام کر کے آئے نا تو والد کو آ کر بتائے تو والد خوشی کا اظہار تو کرتا ہے، دو کام ضرور کرتا ہے، ایک بلند آواز سے اسے شاباش کہتا ہے اور دوسرا اپنے قریب بٹھاتا ہے کہ بیٹا ادھر بیٹھ، میں بتاؤں میرا یہ فرزند ارجمند یہ کام کر کے آیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر کے آئیں گے، فرشتوں کے ذریعے رب کریم یہ خبر رسالت مآب تک عرض اعمال کے ذریعے پہنچائیں گے تو حضور پاک علیہ السلام جواب دے کر ان کا استقبال بھی کریں گے اور اپنے ساتھ قبر کی جگہ بھی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسالت مآب کا یہ تذکرہ۔ تو میری بات کا مطلب ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے مصطفیٰ کے چرچے دنیا میں ہو رہے تھے۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں مصطفیٰ ہے کہ رب نے انہیں چن کر آپ کو اور مجھے پوری امتوں میں خاتم النبیین بنا کر دیا۔ هو اجتباکم هو سماکم المسلمین، تم لوگ چنے ہوئے ہو اور تم لوگوں کا نام رب نے مسلمان رکھا ہے۔ اس بات پہ ہم میں سے ہر امتی کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ اللہ تو چاہتا ہمیں امت موسیٰ علیہ السلام میں رکھ دیتا، چاہتا امت عیسیٰ میں رکھ دیتا، چاہتا کسی اور قابل احترام نبی کی امت میں رکھ دیتا، لیکن اللہ تیرا خاص کرم تو نے محمد مصطفیٰ کی امت میں رکھا۔ میں نے خانقاہوں میں بیٹھ کے بزرگوں سے ایک چیز سیکھی ہے۔ ہمارے اللہ والے حضرات فرماتے ہیں کہ جب دعائیں مانگو نا، کئی طرح پہ کئی طرزوں پہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، کہ ان میں ایک طرز اگر یہ اپناؤ تو شاید قبولیت جلدی ہو جائے۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ مانگو کہ اللہ میں گناہ گار خطا کار ضرور ہوں لیکن تیرے پاک نبی کی امت میں سے ہوں۔ کہ جب اپنا رشتہ حضور کے ساتھ تم بنا کر پیش کرو گے تو انشاءاللہ رد نہیں ہوگا۔ رسالت مآب علیہ السلام کا معاملہ اللہ کے ساتھ کتنی محبت کا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ ہے جو رب نے چن کے ہمیں دیے۔ اب آئیے ان کے میلاد پر۔ تین لفظ ہے نا، مصطفیٰ، میلاد اور مقصد۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد ولادت سے نکلا ہے۔ ولادت اور میلاد کا معنی ہوتا ہے دنیا میں تشریف لانا، پیدا ہونا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام پیدا ہو کر تشریف لائے ہیں، اپنی والدہ کو رکھتے ہیں، اپنے ابا کو رکھتے ہیں، اپنا خاندان رکھتے ہیں۔ تو یہ بات سب سے پہلے مدلل مبرہن ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تشریف لائے۔ سنیں، میں انسان عام نہیں، اعلیٰ درجے کا انسان کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عام انسان، اس سے گناہ ہوتا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ عام نہیں، اہم انسان ہے۔ اس گلاس میں کیا ہے؟ اگر میں اس پانی کو نالی میں بہا دوں، مجھے کوئی کہے گا تو کافر ہو گیا، گستاخ ہے؟ نہیں۔ اور اسی گلاس میں آب زمزم رکھ کے میں نالی تو دور رہا، ایسے ہی نیچے گرا دوں، فتویٰ لگے گا نہیں لگے گا؟ سارے کہیں گے تجھے شرم اور حیا نہیں آتی؟ کتنے انبیاء کا اس پانی سے تعلق ہے، تو پانی تو یہ بھی ہے، پانی تو وہ بھی ہے۔
بھئی یہ پانی ہے، وہ اعلیٰ درجے کا پانی ہے. نہیں سمجھے؟ ایک وہ جگہ ہے جس پہ آپ اور ہم جوتیاں اتارتے ہیں، پتھر ہے، اور ایک یہ جگہ ہے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، اور ایک وہ پتھر ہے جسے حجر اسود کہہ کے ہم بوسہ دیتے ہیں. یہ ان تینوں پتھروں کا ایک رتبہ ہے؟ بولیے. کل کوئی کہے وہ بھی پتھر ہے جوتی اتاری ہے، وہ بھی پتھر ہے جوتی اتار دو، آپ کریں گے؟ اسے تو مدنی کریم نے بوسہ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر کے سامنے اور کہا، وہ پتھر نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے، میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ تیرا بوسہ مدنی محمد مصطفیٰ نے لیا. وہ بھی حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے، سفید بھی نہیں ہے، اس وقت کالے کو چوم رہے ہیں ہم لوگ. تو اس پتھر میں اعلیٰ درجے کا پتھر ہونا، اور اس پتھر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جہاں پر جوتی اتاری جاتی. تو بھائیو، ایسے انسان اور عام انسان اور اعلیٰ درجے کے انسان میں فرق ہے. انسان اور عام انسان تو وہ ہے غلطی گناہ خطا ہو جائے، نبی وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس کے قریب رب گناہ جانے نہیں دیتا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. نبی کے گناہ نہیں ہوتے، جسے سمجھتے ہو اگلے پچھلے بھی معاف ہے. وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے. تو میلاد بتا رہا ہے رسول اللہ بشر یعنی اعلیٰ درجے کے انسان ہے. حضور پاک علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. حضور کی والدہ کا نام اماں آمنہ ہے. اللہ کے رسول کے دادے کا نام شیبۃ الحمد عبد المطلب ہے. رسول اللہ کی دادی جان کا نام فاطمہ بنت عمر بن عائز ہے. رسول اللہ کی اماں کا نام حضرت آمنہ ہے. حضور کے نانے کا نام حضرت وہب ہے. رسول اللہ کی نانی کا نام حضرت برہ ہے. رسول اللہ کے 9 چچے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 چچوں میں 2 چچا صحابی ہیں. ایک کا نام حضرت عباس ہے، ایک کا نام حضرت حمزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماؤں کا ذکر اپنی ماں کے علاوہ کریں تو دودھ پلانے والی ماؤں میں حضرت برکت ہیں جن کو ام ایمن کہتے ہیں، حضرت سویبہ ہیں جو سویبہ دائیہ تھی رسالت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ پلانے والی ماؤں میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں رضی اللہ عنہا. رسالت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی ہیں جن کا نام عبداللہ بن حارث ہے، یہ اماں حلیمہ کے بیٹے ہیں. حضور پاک کی بہن بھی ہے جس کا نام شیمہ بنت حلیمہ ہے، یہ حضرت حلیمہ کی بہن ہے جس نے 4 سال، حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے جس نے 4 سال تک مدنی مصطفیٰ کو اپنی کوکھ پہ رکھ کے اٹھایا، ہنسایا اور رسالت مآب کی پرورش میں اپنی خدمت سر انجام دی ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، حضور پاک کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے نواسیاں ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں. آقا نامدار کا یہ پورا خاندان بتا رہا ہے رسول اللہ اعلیٰ درجے کے انسان ہے. میرے بھائی، تو جشن تو منا رہا لیکن میلاد سے رسول اللہ کی انسانیت کا اقرار تو کر لیتا. ہمیں کہا جاتا ہے آپ حضور کو انسان کہتے ہو، آپ گستاخ ہو. بھائی تھوڑا بریک تے ہولا ہاتھ. اگر رسول اللہ کو انسان کہنا گستاخی ہے تو بتا، اگر حضور نور ہیں تو نور کا والد نہیں ہوتا، پھر حضرت عبداللہ کا نام کس منہ سے لے گا؟ اما آمنہ کا تعارف کس منہ سے کرائے گا؟ حضور کے ددیال اور ننیحال کا تعارف کس منہ سے کراؤ گے؟ رسالت مآب کے چاچوں کا خاندان، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں، رسالت مآب کی بیویاں، رسالت مآب کی اولادیں اور ان کی اولادوں کا تعارف آپ کس نام سے کراؤ گے؟ مجھے بتائیں، جبرائیل کی ماں ہے، اسرائیل کا باپ ہے، اسرافیل کی بہن ہے، میکائیل کی بیٹی ہے؟ جب نہیں ہے تو وہ نور ہیں. رسول اللہ وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں جہاں جبرائیل جیسا بھی نور، نوریوں کا سردار پیچھے رک گیا. میں سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتا، میرے پر جل جائیں گے، لیکن انسانوں کا سربراہ یہاں سے بھی آگے جا رہا ہے. یہ تو رتبہ ہے محمد مصطفیٰ کا، اور یہ بتاتا میلاد ہے. میرے دوستو، میلاد مانو گے تو بشریت مانو گے، ورنہ میلاد کا انکار کر دیں. ڈیٹ آف برتھ میلاد کا نام ہے نا، تو ڈیٹ آف برتھ جبرائیل کی بتا دیں، اسرائیل کی بتا دیں، اسرافیل کی بتا دیں، میکائیل کی بتا دیں، ہاروت اور ماروت فرشتے کی بتا دیں، کرامن کاتبین فرشتوں کی بتا دیں، قبر میں آنے والے منکر نکیر فرشتوں کی بتا دیں. کسی فرشتے کی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے؟ ولدیت ہے؟ سن آف، ڈاٹر آف، کچھ ہے؟ جب نہیں ہے
تو پھر اس کا مطلب یہ وہ انسانوں میں نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام اعلیٰ درجے کے انسانوں کے سربراہ ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 93 رب کریم فرماتے ہیں قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، محبوب مصطفیٰ یہ اعلان فرما دے تو انسانوں کا بھی سربراہ، انسانوں کا بھی سردار، رسولوں کا بھی تاجدار۔ اس آیت کے شروع میں کیا لفظ ہے؟ قل، جی ہاں قل، سبحانہ کو چھوڑیں، اس پر رکیں، کیا لفظ ہے؟ قل۔ تیسرے دن والے تو تجھے یاد ہیں، یہ عقیدے والا کل کیوں بھول گیا ہے؟ وہ کلتے نہیں بھولتے، کیوں؟ وہاں چنے ملتے ہیں، وہاں کچھ کھانے پینے کی چیز ملتی ہے میرے بھائی، وہاں پیٹ پوجا ہے، لہٰذا وہ 4 کل تجھے یاد ہیں، ایک ہی یاد نہیں ہے۔ یہ بھی تو قل سبحان ربی ہے، حل کنت الا بشر الرسولہ ہے۔ الزام دینے سے پہلے بندہ تھوڑا سا دیکھے، یوں ہاتھ کریں گے تو 3 انگلیاں اپنی طرف آئیں گی۔ یار کس طرح کا الزام؟ اچھا میں ایک اور بات کروں، یہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کہا کیا جاتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آیت نمبر 70 سورت بنی اسرائیل، سورت 3 آیت نمبر 4 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، کیوں؟ اس بوتھی سونی ہے، ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بن کے تشریف لائے ہیں۔ بھائی ہم فرشتوں سے بھی آگے ہیں اس مسئلے میں کہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ہم جنات سے بھی آگے ہیں، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، ان باتوں کو بھی لوگ ڈسکس کے طور پہ زیر بحث لاتے ہیں کہ ہمارے نبی نور ہیں یا بشر ہیں۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، یار یہ کوئی سوال ہے؟ ہم اس بات پر بڑی لے دے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ سمجھاتا ہوں جو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کا لکھا ہوا ہے اور تفسیر محمود کے اندر موجود ہے۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ صرف سیاست دان نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، حدیث میں بھی ان کی کتاب ہے زاد المنتہی ترمذی کی شرح، فتاویٰ میں 11 جلدوں کی ان کا فتاویٰ چھپ چکا ہے، فتاویٰ مفتی محمود، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کا واقعہ وہاں لکھا ہے جو مجھے براہ راست قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے خود سنایا۔ فرمانے لگے کہ ایک بار سوال ہوا کہ آپ علیہ السلام نور ہیں یا بشر؟ تو حضرت مفتی صاحب نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا میرے بھائی یہ نور بشر کے مقابلے میں آتا ہی نہیں ہے۔ نور بشر ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آتا، نور کے مقابلے میں ظلمت آتی ہے۔ نور کا معنی روشنی، ظلمت کا معنی اندھیرا، روشنی اور اندھیرا۔ اور بشر کے مقابلے میں جن آتا ہے۔ انسان ہے یا جن ہے؟ کہتے ہیں تو جن ہے یا انسان ہے؟ کہتے ہیں تو کہا نور اور بشر تو ایک دوسرے کے مقابل میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں تو مجھ سے یوں پوچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا ظلمت؟ میں کہوں گا ظلمت نہیں ہے، رسول اللہ نور ہدایت۔ کون انکار کرتا ہے؟ اور مجھ سے پوچھ کہ بشر ہیں یا جن ہیں؟ میں کہوں گا بشر ہیں، اس لیے بشروں کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ بات تو پوری کرو، ایک بات دوسرے کے مقابلے میں آتی ہی نہیں، آپ اس کو کیسے بنا دیں؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں، تو پنجاب پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کیسے آئے گا؟ یہ کیسے آئے گا؟ تو یہ سوال بنتا نہیں۔ تو میلاد بتا رہا ہے رسالت مآب علیہ السلام اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ رسالت مآب کا میلاد ہوا ہے، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کو رب نے دنیا میں بھیجا ہے، کیوں آئے ہیں؟ جو مقصد ہے وہ کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کہتے ہیں لِتَخْرُجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ پیغمبر کے آنے کا مقصد ہے کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی میں لے آؤ۔ رسالت مآب علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے جس کو حضرت عبادہ بتاتے ہیں ان نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہ لوگوں ہم لوگوں کو لوگوں کی پرستش سے نکال کے لوگوں کے خالق کی پرستش میں لاتے ہیں۔ یہ مقصد آمد بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حضور پاک نے فرمایا اخلاق کی کمپلیشن، اس کے لیے اخلاق کی
मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए रब ने मुझे दुनिया में भेजा। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, रब ने मुझे मुअल्लिम, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला बनाकर भेजा। रिसालत में आप फरमाते बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर, अल्लाह ने मुझे हर अजमी और हर अरबी, हर इंसान और हर जिन की तरफ नबी बना के भेजा है। ये तमाम मुकल्लफ है, मेरा कलमा पढ़ेंगे तो इनकी बात बनेगी। मा वस्अहु इल्ला इत्तिबाई, इन सब के पास गुंजाइश नहीं है, मेरी गुंजाइश, मेरी इत्तिबा करेंगे तो इनकी निजात की गुंजाइश है। तो पता चला रिसालत माब की आमद का मकसद, हुज़ूर पाक के आने और मीलाद की वजह अल्लाह की इबादत है और रसूलुल्लाह का तारुफ है। जिसको हमारे तबलीग जमात वाले साथी बड़ा अच्छा जुमले में ताबीर कर लेते हैं कि अल्लाह की बात को रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक पूरा करना है। अल्लाह की बात को रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक करना है। भाई मंजिल खुदा है तो रास्ता मुस्तफ़ा है, यहाँ से जाएं। अल्लाह के अहकामात को हुज़ूर पाक के बताए हुए तरीके के मुताबिक पूरा करने का नाम दीन है। तो ये है मकसद मिलाद मुस्तफ़ा। अब सुने ज़रा, माँ बाप के साथ बंदे की लड़ाई हो, जश्न में बैठा हो मिलाद मुस्तफ़ा में, फ़ायदा, माँ बाप की इज़्ज़त तो मुस्तफ़ा ने सिखाई है कि नमाज के दौरान भी माँ बुलाए तो तोड़ के चला जा। बाप की इज़्ज़त मुस्तफ़ा ने सिखाई है कि जन्नत का मजबूत तरीन दरमियानी दरवाज़ा है। मुस्तफ़ा आए तो बताया वला तनहरहुमा, माँ बाप की नाफरमानी तो बड़ी बात है, झिड़क के बात भी नहीं करोगे। अच्छा मेरे मौला कि क्या करोगा, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, तेरी परवाज़ की ताकत अपनी जगह लेकिन इनके सामने ज़ीरो हो जा। मुस्तफ़ा तो ये सिखाने आए हैं। अच्छा तो फिर कभी दिल दुखे तो अल्लाह माँ बाप के लिए क्या कहूँ, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर यूँ मांग अल्लाह ये मेरे साथ बचपन में नरम थे, तो इन पर बुढ़ापे में नरमी फरमा दे। मुस्तफ़ा तो ये सिखाने आए। अच्छा झूठ बोलना, फरमाए जी हाँ, वल किज़्ब युहलिक, झूठ तो हलाक करेगा, इन्न सिद्क़ युंजी, सच आपको निजात देगा, लिहाजा सच ले लो, झूठ को छोड़ दो। मुस्तफ़ा तो ये बताने आए थे। अच्छा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब सच की दावत में तौहीद हमें बताई और तौहीद में कोई रोड़े अटकाने आया तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें कैसे रास्ते से हटाया, कहा यूँ हटाया, मेरे चचा अबू तालिब, ये लोग मुझे लालच देते हैं, मेरे दाएं हाथ पे सूरज बाएं हाथ पे चांद रख दे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफ़ा तो ये बताने आए थे। और फिर ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ तो नमाज है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज का नहीं है वो दीन का नहीं है। और नमाज की इतनी अहमियत बताई कि अल्लाह से उसके औकात मुकर्रर कराकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी कह दिया कि अब जो 5 नमाजें हो गई हैं मूसा, मैं आपकी तरगीब के बावजूद भी अल्लाह को नहीं कहता अल्लाह इनको ख़त्म कर दे, क्यों, मुझे हया आती है। रब ने फरमाया महबूब मुस्तफ़ा, फ़र्ज तो मैंने 50 नमाजें की हैं लेकिन तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब 50 का दूंगा। कहा मूसा अलैहिस्सलाम मैं नहीं जाता, मैं अल्लाह को ये जुमला नहीं कहता। हाँ जब हुज़ूर पाक दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जो बेनमाजी थे या बेजमाती थे, जमात में नहीं आते थे, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं किसी को कहूँ वो नमाज पढ़ाए और उनके पास जाऊँ जो नमाज की जमात छोड़ के घरों में बैठे हैं, लउहर्रिक़न्ना अलैहिम बुयूतहुम, लकड़ियाँ उठा के इनके घरों को इन पर जला दो। मुस्तफ़ा ने तो ये बताई है। और आप उस महफिल की वजह से जो फरमा रहे थे नमाज ही छोड़ दिया आपने। भाई इसे कहते हैं मकसद को अपनाना, तो सिर्फ जश्न की बात करता है। और सुनो मैं एक जुमला मजीद कहता हूँ, रिसालत माब ने बदनज़री से रोका है, हुजूर ने झूठ से रोका है, गीबत से रोका है, बहतान से रोका है, इल्ज़ाम तराशी से रोका है, शिरक से रोका है, कुफर से रोका है, बेअदबी से रोका है, किसी का हक खाने से रोका है, किसी का कर्ज लेकर माल को हड़प कर जाने से रोका है, किसी की ज़मीन हथियाने से रोका है, मीरास को खाने से रोका है, किसी आदमी का जानी माली अमली नुकसान करने से रोका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए आए थे इन मनहियात पे मना करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, ये हम तब रुकेंगे जब मकसद आमद मुस्तफ़ा को देखेंगे। भाइयों अगर खाली जश्न की बात है तो तू तो जश्न आज़ादी मनाने वाले उस बेवकूफ़ नौजवान की तरह है जो 14 अगस्त आए तो सलेंसर उतार के मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दे और उन लोगों की कुर्बानियों को भूल जाए जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में अपने खून से रंग भरा था। फ़ायदा भाई, हमने तो मकसद को देखना था।
अच्छा रसूलुल्लाह ने आकर हमें रोज़ा समझाया और तुझसे कोई मौलवी साहब पूछे रोज़ा नहीं रखा, तू रोज़ाना न रख और कहे आज नहीं रखा, आज नहीं रखा, ये हमारे अमाल है। हमारे यहाँ एक बेरोज़ है, उसे एक दोस्त ने पूछा, मैंने उसे पूछा भाई रोज़ा, उन्होंने कहा बस सही आज नहीं रखा। वो खा रहा था ना, पकड़ा गया, तो दूसरे ने कहा अच्छा तुझे मुझे भी परसों उसने कहा है आज नहीं रखा। वो तो रोज़ाना नहीं रखता था और कहता था आज नहीं रखा। तो भाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो रोज़ा था, आप क्या ले बैठे? इससे तो तकवा पैदा होता था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीम थी, तूने ज़कात देनी अगर तू मालदार है, तूने औशर देनी अगर तू ज़मींदार है, और वहाँ तेरी फसल उगती है, तूने तो उसको छोड़ दिया। वालिद फौत हुआ, बहनों का हक भाई खा गया, वाह भाई वाह। कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। तुम अपने पेट में ये ज़मीन लेकर नहीं बैठे, जहन्नम के अंगारे भरे हुए हो। भाई मुस्तफ़ा ने तो बताया था मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्द बिगैर हक़्क़िन युतव्विक़ुल्लाहु यौमल क़ियामत सबअ अर्ज़ीन। फरमाया एक बालिश ज़मीन तूने किसी की हथिया ली, अल्लाह 7 ज़मीनों का गले में क़यामत में तोक पहना देगा। हुज़ूर पाक तो ये समझाने आए थे और हम कहाँ बैठ गए। आका नामदार ने जो मकासद लेकर, पूरा दीन लेकर, बदर से लेकर तबूक तक के असफार में सफ़र जंग, सफ़र अमन, सारे असफार करके हमें दीन समझाया, हम उस दीन को एक तरफ रख के खाली जश्न की बात करें, मकसद को भूल जाएं, तो हमसे बड़ा बेवफा उम्मती रसूलुल्लाह का कोई नहीं। मुझे बताएं, ये जो दंदान मुबारक अल्लाह के रसूल के शहीद हुए हैं, ये जो खुद की कड़ियाँ इब्न कुमैया की वजह से अल्लाह के रसूल के रुखसार में घुसी हैं, ये वो रुखसार जिसके लिए अम्मा आयशा फरमाती थी फलौ समिऊ फी मिस्र औसाफ खद्दिही मा बज़लू फी सूब यूसुफ मिन नकदी। ओए मिस्र में हजरत यूसुफ पर माल लुटाकर खरीदने वालों, अगर मुस्तफ़ा के रुखसार की झलक दी होती तो तुम्हें हुज़ूर पाक का हुस्न दुनिया की हर चीज़ भुला देता। रसूलुल्लाह ने ऐसे कुर्बानी इसके लिए दी है। रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद की वफ़ात पर उन बेईमानों ने खुशियाँ मनाई थी, मक्का के लोगों ने। रब ने आयत उतारी इन्ना शानियक हुवल अबतर, ये बे औलादे रहेंगे, आपको तो औलाद भी मिलेगी, आपकी नस्ल भी चलेगी। मुस्तफ़ा को रब ने वो नस्ल चला के दिखाई, दुनिया के लोगों की नस्लें बेटों से चली, हुजूर की चौथी और चहीती बेटी से चली। इसलिए तो फातिमा तो ज़हरा है, हुजूर की बेटियां तो 4 हैं। ज़हरा का लक़ब हज़रत ज़ैनब को नहीं है, ज़हरा का लक़ब हज़रत रुक़ैया को नहीं है, ज़हरा का लक़ब हज़रत उम्मे कुलसूम को नहीं है। बेटियां वो भी मुस्तफ़ा की हैं, जिगर मुस्तफ़ा है, नूर नज़र मुस्तफ़ा है, औलाद मुस्तफ़ा है, उनकी रगों में भी खून मोहम्मद करीम दौड़ता है। लेकिन ज़हरा का लक़ब हज़रत फ़ातिमा को क्यों मिला? उसकी वजह कि ज़हरा फूल को कहते हैं, फूल से खुशबू बिखरती है, इनसे नस्ल मुस्तफ़ा दुनिया में फैली है। रिसालत मआब ने ये कुर्बानियाँ जो दी हैं, ये किस बुनियाद पे हैं? क्या हम उस मकसद को भुला दें जिसके लिए मुस्तफ़ा आए हैं? खाली इसी बात पे लग जाऊं कि हुजूर आए हैं और सज गए, गलियां थे, बाजार। और पैगंबर अलैहिस्सलाम बाजार सजाने आए थे या तेरे दिल को नूर ईमान से सजाने आए थे? मैं तो हैरान हूं, यहाँ मस्जिदें वीरान है और बाजार सज गए हैं। भाइयों, सिर्फ जश्न की बात करने वालों मिशन को अपनाते, मकसद को अपनाते, वजह मुस्तफ़ा को देखते कि वो आए क्यों, तो तब जाकर हमारा दुनिया का मामला बेहतर होता और हमारी आखिरत का मामला भी बेहतर होता। तो मेरे दोस्तों, ये है मकसद मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कि रिसालत मआब जो कायनात के चुने हुए हैं, उनकी मीलाद का मकसद क्या है, ताकि हम लोग कुफ्र और शिर्क के अंधेरों से निकल के नूर ईमान और इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। ये मुस्तफ़ा की मीलाद का मकसद है। ये ज़िक्र इधर भी हो, मस्जिद और मदरसे में भी हो, चौक और बाज़ार में भी हो, और घर के कमरों में भी हो, तब जाकर उम्मत में तब्दीली आनी है। वरना गुलाम है रसूल के गुलाम वाला नारा हो, अंदर कुछ ना हो, तो फिर याद रखना महफिल भी चलती रहेगी और नमाजें भी ज़ाया होती रहेंगी। हालांकि नमाजें तो वो हैं जिसको और कुछ नहीं तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मैदान करबला की नमाज आप देख लेते। ज़ोहर की नमाज हज़रत हुसैन ने सलातुल खौफ अदा की है। उलमा बैठे हैं, सलातुल खौफ क्या है आपको पता है? कैसे पढ़ी जाती है? 1 रकात पढ़ के मुक्तदी जंग करने चले जाते हैं, जंग वाले वापस आ जाते हैं पढ़ने रकात के लिए, ये पूरी करते हैं तो ये चले जाते हैं, फिर वो जो पहली रकात पढ़ के जंग के लिए गए थे वो दोबारा आ जाते हैं। ये है सलातुल खौफ। नमाज में जाओ, अल्लाह का हुक्म है, उठाए सूरत तौबा, नमाज में जाओ,
دوران نماز جا کے کافر کو مار کے آؤ. کیوں؟ یہ ایک رکعت ادھر پڑھنے آئے. 2 رکعت بھی نہیں پڑھنی، لیکن پڑھنی ہے 2 رکعت ایک ایک کر کے پڑھنی ہے. یہ ہے صلاۃ الخوف. نماز تو وہاں بھی نہیں چھوٹی، یہاں محفل میں چھوڑ دی. یہ کیسا جشن ہے بھائیو؟ یہ جشن نہیں ہے، یہ نمازوں سے دور کرنا، دین سے دور کرنا. تجھے شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے، ورنہ شیطان کے منہ پہ کالک ملنی تھی تو مقصد آمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتا. اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہیں، جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں مانگا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے. بعض لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد بتاتے ہیں، لیکن جشن اس کی سوال کا تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر دیا ہے. حضور پاک علیہ السلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا، قرآن حدیث سے تفصیل ذکر کر دیں. توجہ رکھنا. سایہ مصطفیٰ کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ نہیں تھا، یہ روایت بھی ہے کہ تھا. تو پھر ترجیح کس کو ہے؟ باتیں تو دونوں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا سایہ تھا، ترجیح یہی ہے. کبھی کبھی معجزے کے طور پہ حضور کا سایہ ختم کر دیا گیا تھا، یہ حضور کی شان تھی. مجھے بتائیں آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے یا نہیں؟ بولیے. پانی پیتے تھے یا نہیں؟ حدیث پاک میں 6 دن تک نہیں پیا. صوم الوصال ہے. جب صحابہ نے پوچھا آپ نے پیدر پہ روزہ رکھ لیا، کھانا؟ حضور نے فرمایا اللہ یطعمنی و یسقینی، رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے تو میں نہیں پتہ چلتا. ہو گیا. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حضور نہیں کھانا کھاتے تھے؟ آپ کہیں گے آپ علیہ السلام کھانا نوش فرماتے تھے، کبھی کبھی صوم الوصال میں چھوڑ بھی دیتے تھے. تو حضور پاک کا سایہ تھا، کبھی کبھی معجزے کے طور پہ ختم بھی کر دیا گیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، آپ سے کوئی پوچھے سایہ تھا، یہ حدیث کہاں ہے؟ حوالہ دے دیں. مصنف عبد الرزاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کمرے میں تشریف لائے، پیٹھ کے پیچھے اللہ کے رسول کے سورج تھا، آپ علیہ السلام اس میں چل رہے تھے، تو سایہ اللہ کے رسول کا میرے کمرے میں پہلے داخل ہوا، پھر آقا داخل ہوئے. آپ اٹھا لیں، جنائز کے باب میں روایات موجود ہیں. اماں جان رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہی. آج کل ایسے دنیا میں عجیب قسم کا سلسلہ چل پڑا ہے، لوگ کہتے ہیں روضہ رسول کا بھی سایہ نہیں ہے. میں نے الحمدللہ مدینہ طیبہ میں بڑا وقت گزارا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کی برکت سے ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی حاضری بھی عطا فرمائے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی ویزا ہمیں جنت البقیع کا عطا فرمائے. اس کا سایہ میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، روضہ پاک. بس میری ایک عادت ہے کہ میں موبائل روضہ پاک پہ نہیں نکالتا، میں حیا کرتا ہوں رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میری عادت ہے، ورنہ کوئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں اجے روضے پہ جا کر ویڈیو بنا لیں. مجھے حیا آتی ہے یار، دنیا کا کوئی عہدیدار بیٹھا ہو، اٹینشن ہو کے سامنے ٹھہرے ہو، یہ کائنات کی وجہ تخلیق موجود ہے، ان کے سامنے ٹھہر کے ہم موبائلیں اٹھاتے پھریں. ورنہ شاید میں آپ کو ویڈیو اپنی شکل میں پوری اوریجنل دیتا کہ روضہ مصطفیٰ کا بھی سایہ موجود. کسی شاعر نے شعر کہہ دیا، دنیا اگر ڈھونڈے ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وہ معجزے کے وقت کی بات ہے، اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہمیشہ نہیں ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا، اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن میں شاہدن کہا گیا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اسی لیے شاہد کا معنی گواہ ہے، تو آپ علیہ السلام حاضر ناظر ہے. بھائی شاہد کا معنی گواہ ہے، اتنی بات تو میں مان لیتا ہوں، لیکن ہر گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، یہ ثابت کرنا آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں پوری امت کو بھی گواہ کہا گیا. 2 پارے کا پہلا صفحہ، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، غالباً آیت نمبر 145 بنتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قرآن کہتا ہے قیامت میں پچھلی امتوں کے لوگ انکار کریں گے ہماری طرف نبی کوئی نہیں آیا، تو امت محمدیہ کہے گی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں. ان امتوں کے پاس ان کے انبیاء آئے تھے، وہ کہیں گے جی تم کہاں موجود تھے؟ تو یہ کہیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہمارے پاس محمد مصطفیٰ صادق المصدوق آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا. پچھلی امتوں کے لوگ جو انبیاء کی آمد کا انکار کریں گے، ان کا عقیدہ بھی یہی ہوگا
کہ گواہ کو حاضر ناظر ہونا چاہیے، وہ تبھی ہم سے پوچھیں گے تسی حاضر ناظر تے نہ ہو؟ نہیں، وہ کیوں انکار کریں گے؟ وہ بھی تو یہی کانسیپٹ لے کر کریں گے جو پرچی میں لکھا ہوا ہے کہ گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، تو وہ یہی کہیں گے تم حاضر ناظر تو نہیں تھے۔ تو امت محمدیہ قرآن پڑھ کے جواب دے گی کہ گواہ کے لیے دو شرطیں ہیں، یا حاضر ہو اور یا سچے کی خبر سن کے آگے بتا دے۔ تو حضور صادق المصدوق ہے، سچے ان کی خبر سنا کر آگے دے دیں، وہ بھی گواہ ہے۔ اگر گواہ حاضر ناظر ہے تو پوری امت کو حاضر ناظر مان، پہلے مینو مان، میں حاضر ناظر پھیلتے۔ اچھا ایک اور بات کروں، گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے، میرے بھائی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے اس طرح کی بات مان لی تو قرآن کریم کی آیات تو گئی، احادیث تو گئے، یہ جو حدیث پاک ہے میرے اوپر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی بنیاد پہ اللہ کے رسول قیامت میں گواہی دیں گے، کیونکہ فرشتے بھی سچے ہیں اور سچے آدمی کی خبر پہ گواہی دی جاتی ہے۔ نہیں تو ہر مؤذن ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر مکبر جو تکبیر پڑھتا ہے وہ حاضر ناظر ہے۔ آپ کہیں گے مؤذن کیسا؟ تو مؤذن تو دو گواہیاں دے رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ حاضر ناظر ہے، اس نے اللہ کو دیکھا ہے جا کر۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یہ حضور پاک کو رسالت ملتے دیکھا ہے تھا، یہ گواہی کیسے دے رہے؟ یہ تو گواہ ہے نا، اشہد اللہ، پھر تکبیر میں بھی اشہد کہتا ہے، تو یہ جو گواہ ہے اس کو حاضر ناظر مانیں گے؟ کہیں گے سچے کی خبر پہ گواہی دے رہا ہے، تو پھر گواہ کی دو قسمیں ہو گئی نا، حاضر ہو تب بھی گواہ ہے، سچے کی خبر سن کے آگے بتا دے تب بھی گواہ ہے۔ ہمارے علماء کی کتابوں میں چھٹے سال میں ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ قانون اسلام کی کتاب ہے، کتاب الشہادات اٹھائیں، انما یجوز للشاہد ان یشہد بالاجتہاد وذالک من یثق بہ، وہ کہتے ہیں سچے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ بھی آگے گواہ دے سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں فقہ سے بھی قانون اسلام سے بھی بندہ واقف ہو تو کوئی حاضر ناظر والی بات، گواہ کا ترجمہ وہ نہیں کرے گا۔ مسجد مدرسہ پلس قبرستان، کوئی بندہ مسجد و مدرسہ قبرستان میں جگہ وقف کرتا ہے لیکن زمین کا تعین کیے بغیر فوت ہو جائے، مثلا 10 کنال ہے، وقف 1 کنال کی، بعد میں لوگوں نے تعین کی، زمین پہ پریشانی تھی، اب پتہ نہیں ہے تبدیل ہو سکتی ہے، نہیں بھائی وقف کے لیے ایسے وقف نہیں ہے بھائی میں نے 1 کنال وقف کرنی ہے، خالی اس نے ارادہ کیا تو کوئی وقف نہیں ہوئی، فوت ہو گیا تو اس پر نہ آپ مسجد بنا سکتے نہ قبرستان بنا سکتے، وہ تو ان کے ورثاء کا ہے۔ ہاں وقف کی شرط ہے کہ وقف کر کے باقاعدہ نامینیشن کر دے، نامینیٹ کر دے کہ یہ ہے میں نے وقف کر دی ہے، تب اس نے اپنی ملکیت سے نکالا ہے۔ یہ تو وقف کا ارادہ ہے، اجی میں نے 1 کنال وقف کی ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ڈائریکٹ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وقف کیسے واقع ہوتا ہے؟ تو وقف جو کر رہا ہے اس سے پہلے پوچھیں کہ بھائی وقف کے اصول آپ نے پوچھے ہیں مفتیان کرام سے، اصول سیکھیں، تمام اصول اور قواعد اور ضوابط کی بنیاد پہ جا کے وقف ہوتا ہے۔ اس بارے میں اگر اور کوئی تفصیل ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، جتنے الفاظ میرے سامنے تھے میں نے آپ کو بتا دیا۔ جزاکم اللہ تعالی۔